وہاں بیٹھ کے رونا دل کو سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ مت گمان کر کہ ہم نیک ہیں، بس اللہ کے پردے میں ہیں۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی کو وہ تکلیف ضرور ملتی ہے جو انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ غم نہ کرنا دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ رب کی بڑائی کے لیے ایک صورت اخلاص ہی کافی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخواں لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ سب سے بہترین مددگار تمہارے اپنے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ جب تم اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکو تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلاؤ، وہ اللہ تمہارے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ یا خدا مجھے اتنا مضبوط کر دے کہ میں اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو معاف کر سکوں۔ خوف کو دور کرنے کا علاج اللہ کی طرف آنے میں ہے۔ اس کی طرف پلٹ کر تو دیکھیں کرم کی تنہا نہ کر دے تو کہنا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ انسان چہرہ صاف رکھتا ہے جس پہ انسان کی نظر ہوتی ہے، لیکن دل صاف نہیں رکھتا جس پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کریں تو معاملے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سے نکل جایا کریں۔ نفس سے بغاوت کیے بغیر اللہ سے وفاداری ممکن نہیں۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی ملنی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین ہی کا تو ہے۔ کامیابی چل کر نہیں آتی، ہمیں اس تک پہنچنا پڑتا ہے، ٹھیک اس طرح جس طرح ہر پرندے کے لیے خدا نے کھانا تو دیا ہے پر اس کے گھونسلے میں نہیں۔ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان لانے سے ہم ہر وقت پریشان رہنے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ کسی بھی ایسی سوچ کو مت چھوڑیں جو یہ ناممکن ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس صبر رکھیں۔ زندگی میں رب نہ ہو تو زندگی بکھر جاتی ہے۔ غلطی ہو جانے کے بعد آدم علیہ السلام کی سنت کو اپنایا جائے تو پھر بھلائی کے راستے بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جب تم اس کی نافرمانی کرنے کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہو تو وہی ہوا بھیجتا ہے دروازے کے نیچے سے تمہارے لیے تاکہ تم سانس لے سکو۔ شیطان انسان پر جو پہلی رکاوٹ ڈالتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے زبان کو روکتا ہے۔ پھر جب زبان پر پابندی لگ جاتی ہے تو جسم کے حصے بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، آپ کے معاملات اس کے اختیار میں ہیں، وہ بہت ہی غفور و رحیم ہے۔ کوئی بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جو اللہ نے آپ کے لیے کھول دیا ہے، مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب ہمیں دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ نیند نہیں آتی اپنے گناہوں کے ڈر سے یا رب، پر سکون سے سو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ تیرا ایک نام رحیم بھی ہے۔ خوش قسمتی کیا ہے؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا میں 8200 مذہب ہیں اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ یا اللہ، بے شک تیری رحمت ہماری مایوسیوں سے کئی زیادہ ہے اور ہماری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے ہماری خواہشوں سے کئی بہتر ہیں۔ ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما۔ یا الہی، کوئی ایسی بھی بارش برسا جو دلوں کو دھو دے، صاف کر دے، اور انسان کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں وہ اگر منہ سے یہ الفاظ ادا کرے کہ الحمدللہ تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ جس سے خوش ہوتا ہے وہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اس بنیاد پر گناہوں میں بے باک ہو جانا اور نیکیوں کے بارے میں بے پرواہ ہو جانا سراسر گمراہی ہے۔ وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت نہیں چھوڑتا، میرے اللہ کی ناراضگی بھی
कितनी प्यारी होती है। दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूँ मैं। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे दिल से हर उस चीज़ की मोहब्बत मिटा दे जिससे तुझे मोहब्बत नहीं। मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। हमारी कौम हर दूसरी चीज़ को क़यामत की निशानी कह देती है, लेकिन मजाल है कि इतनी क़यामत की निशानियाँ देखकर भी हमने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया। खुदा का शुक्र अदा करें कि वो हमारी पकड़ नहीं करता, बल्कि एक और सुबह देकर तौबा का एक और मौका देता है। वो तो यकता है मगर आलम तन्हाई में मैंने घबरा के कई नाम पुकारे, उसके रिस्क और मौत इंसान को ढूंढ लेते हैं। और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। मंजिल सब की अल्लाह है, मोहब्बत गम आजमाइश ये सब सफ़र का हिस्सा है। कितना खूबसूरत एहसास है ना कि हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह भी हमें याद करते हैं, हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। जब कभी तुम्हारा दिल बिना किसी वजह के भी उदास हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी रूह को अल्लाह के जिक्र की ज़रूरत है। चेहरे की रंगत निखर जाती है उन लोगों की जो रंग अल्लाह के इख्तियार करते हैं। अल्लाह के मामले में इतना न सोचा करो, आंखें बंद करके एतबार कर लिया करो, क्योंकि ये मौजज़ों का रास्ता है। हालात बता रहे हैं कि दुनिया भर के हमारा रब हमारे अमाल से नाराज़ है। तवक्कल तो ये है कि सारी दुनिया जब ना कह दे तब भी उसके कुन पर यकीन रखा जाए। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ें। रब की रहमत किसी भी मामले में बेपनाह बरसती है। पहला सजदा उसकी चाहत का करोगे तो दूसरा सजदे पे वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा। इससे बढ़कर और क्या दलील चाहिए अल्लाह पाक की मोहब्बत की कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद भी हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। कभी कभी अल्लाह ताला हमें वो अता नहीं करता जो हम चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम उसके लायक नहीं होते, बल्कि इसलिए कि हम उससे बेहतर के काबिल होते हैं। इरशाद बारी ताला है, मुझे ढूंढोगे तो यकीनन पाओगे, पर मिलूंगा उस वक्त जब पूरे दिल से मेरे तालिब बनोगे। अल्लाह की तरफ लौट आओ, अल्लाह की तरफ लौटाए जाने से पहले। तकवा दीवार का नाम है, इससे बंदा अपने और गुनाहों के दरमियान तहमीर करता है। अल्लाह पाक का जिक्र चेहरे और दिल को मुनव्वर करता है।